گرو بابا نانک کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے یہ فرمایا کہ وہ مسلمان تھے، تو کیا انہوں نے کبھی عام اپنے زبان سے بول کر بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کی تھی، اور اس کے زیادہ اسلام کا کیا ثبوت ہے؟ ایک بھی حکم قرآن کا نہیں ٹالا، خدا واحد کی عبادت کی، خدا واحد کی طرف بلایا، لیکن اس کے باوجود ملانوں سے بھی جھگڑا کیا ہے اور غلط قسم کے اس زمانے کے خدا پرست لوگوں سے بھی اختلاف کیا ہے. اور ایسی صورت میں جب چھوٹی چھوٹی کمیونی تعریفیں کی جاتی تھیں اور جھگڑے کیے جاتے تھے تو گرو بابا نے یہ بھی کہا کہ نہ میں مسلمان نہ ہندوؤں سے کچھ بھی نہیں. مراد یہ تھا کہ تمہاری جو تقسیمیں ہیں چھوٹی چھوٹی ان کے سے بالا ہے نانک، لیکن قرآن کریم کے خلاف ایک لفظ کہیں سارے کلام میں نہیں ملتا، جبکہ ویدوں کے خلاف کثرت سے ان کی کنڈمنیشن کی ہے، ان کو رد فرمایا ہے، ایک لفظ قرآن کے خلاف نہیں ملتا. تو بعض دفعہ مولوی اور مولویت کے اسلام کے خلاف باتیں سن کر سکھ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا گرو بابا نانک اسلام سے دور تھے، یا اعلان کرتے تھے میں مسلمان نہیں ہوں. مگر مسلمان نہیں تو چولا کیوں پہنا ہوا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھا اور آخری وقت تک ہی پہنے رکھا؟ وہ ہمائل جو گرو ہر سہائے میں محفوظ ہے قرآن کریم کی، اور اس کا جو لٹکا ہمائل رہتا تھا گلے کے ساتھ لٹکا ہوتا تھا، آج بھی جا کے آپ دیکھ لیں فیروز پور کے پاس گرو ہر سہائے میں وہ نسخہ موجود ہے. خدا کرے وہ منتقل نہ کر لیا ہو، مگر جہاں اگر کیا ہے تو جہاں بھی کیا پتہ ہوگا. وہ نسخہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو ساتھ رکھتے تھے. اگر قرآن کی کوئی عزت اور قدر نہیں تو اس نسخے کو لیے پھرتے تھے خام خواہ. چولہا پہلے رکھا، نسخہ لیے رکھا، اور پھر نمازیں پڑھی اور حج ادا کی. اب بتائیں کوئی اور کون سا اسلام رہیں گے؟ باقی کوئی بدی اختیار نہیں کی، کسی بھی ظلم نہیں کیا کبھی. اگلی بات یہ تھی کہ جو ان کی کتاب گرو کی بانی سکھ پڑھتے ہیں، یہ گرو بابا نانک کی کہیں کوئی باتیں تھیں یا ان کا ماخذ قرآن تھا؟ یا کوئی وہاں جتنی بھی تعلیمات حضرت گرو بابا نانک کی ہیں ان میں ایک بھی نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہو. پڑھ کے دیکھ لیں آپ سب. گرو بابا نانک کی تعلیمات سب قرآن کے اندر ہیں، لیکن گرو گرنتھ کی ساری تعلیمات قرآن کے اندر نہیں ہیں. کیونکہ گرو گرنتھ جس کو یہ کہتے ہیں، یہ وہ گرنتھ ہے جو بعد کے گروؤں کے ارشادات پر بھی مشتمل ہے، اور ایک پوری نسل ہے گروؤں کی جن کی تاریخ، جن کے خیالات، جن کی لڑائیاں، جن کی صلحیں، ان کا ذکر یہ گرو گرنتھ کا حصہ بن گیا ہے. اس لیے گرو گرنتھ کے متعلق نہیں آپ یہ کہہ سکتے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ 100% قرآن کے مطابق ہے. لیکن حضرت گرو بابا نانک کی تعلیم ایک بھی ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو اور ہندو مت میں ہو اور انہوں نے لے لی ہو، قرآن میں نہ ہو کسی اور مذہب میں ہو انہوں نے لے لی ہو، یا نئی اپنی طرف سے ایجاد کی ہو. ایک بھی نہیں. سمجھے؟